بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستان عزیز، آج ہم آپ کو ایک ایسے باغ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس باغ کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ یہ باغ دنیا میں کہاں موجود ہے اور کب سے موجود ہے، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، یہ باغ جس کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ریاض الجنہ، اور اس باغ کے بارے میں ہادی اکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک گھر اور دوسرا منبر۔ دوستان عزیز، یہ کون سا گھر ہے اور کس کا گھر ہے؟ یاد رکھیے، یہ گھر حبیب خدا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حجرہ ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھیں، اور یہی وہ گھر ہے جس میں سید الانبیاء، سید الاصفیاء، سید الازکیاء، سید الاتقیاء، لائق مدح و ثنا، معدن صدق و صفا، شافع روز جزا، مشعل بزم وفا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما ہیں۔ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال منقول ہیں۔ نمبر 1، یہ مقام اللہ کی رحمتوں کا خاص مورد اور مرکز ہے، ایسے ہی جیسے جنت کے باغات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں براہ راست نزول کرتی ہیں۔ نمبر 2، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس سے توبہ اور استغفار کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، یہ ٹکڑا اصل میں جنت کے باغات میں سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ زمین پر موجود رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اس ٹکڑے کو واپس جنت کے اسی مقام پر جہاں سے یہ لایا گیا تھا پہنچا دیا جائے گا۔ دوستان عزیز، یہ تینوں اقوال اپنی اپنی جگہ پر معتبر ہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ٹکڑا زمین کے اوپر جنت مقام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، گویا کہ یہ جنت ہی ہے۔ روضہ مصطفیٰ کے بعد ریاض الجنہ مسجد نبوی میں سب سے مقدس، متبرک، معزز، مکرم اور محترم مقام ہے، اور اعجاز و امتیاز کی نرالی شان رکھتا ہے۔ یوں تو ساری مسجد نبوی ہی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز اور لطافت و نظافت کا محور ہے، لیکن ریاض الجنہ کو خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی اور موجودہ سعودی حکومت نے بھی خوبصورت کندکاری، دلفریب فانوس اور بہترین سبز قالینوں سے ایسا مزین کیا ہے کہ یہ جگہ ساری مسجد نبوی سے ممیز اور ممتاز دکھائی دیتی ہے۔ حجاج کرام اور زائرین عمرہ کے لیے ریاض الجنہ میں ہر وقت قلمی اور طبع شدہ خوشنما خوش رنگ قرآن مجید رکھے رہتے ہیں۔ تلاوت کرنے والوں، نوافل پڑھنے والوں کا ہر وقت جھمگھٹا سا لگا رہتا ہے۔ ہر زائر یہ چاہتا ہے کہ اس عرضی جنت میں داخل ہو کر ابدی جنت کا حقدار بن جائے۔ دوستان عزیز، روضۃ الجنہ کی لمبائی تقریباً 22 میٹر اور چوڑائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ جب بھی مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت نصیب ہو تو اس باغ جنت میں ذکر اذکار، توبہ استغفار، عبادت اور دعا کا اہتمام کریں۔ اکثر زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر 2 نفل ادا کریں،
یہ تمنا اور خواہش یقیناً قابل مبارکباد ہے، لیکن یہاں پر ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ فارسی کا ایک شعر اس مقام کے ادب و احترام کے بارے میں استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے: ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ آسمان کے نیچے بارگاہ رسالت ہی وہ مقام ہے جہاں صوفیاء کے امام جنید بغدادی اور بایزید بسطامی ادب سے سانس روک کر حاضری دیا کرتے تھے، کہیں سانسوں کی آواز بارگاہ رسالت میں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ معزز دوستو، یہ تھی آج ریاض الجنہ کے بارے میں کچھ معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ابن آدم چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔